ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرنے، تاریخ کے اہم واقعات کو رقم کرنے اور حتیٰ کہ حساب کتاب کرنے کے لیے تصویروں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اہم واقعات کی تصویروں کو یا تو ہمیشہ کے لیے دیواروں میں کندہ کیا جاتا تھا یا پھر پتھر کی تختیوں پر، اور پھر آج سے تقریباً 4000 سال پہلے سمر نامی علاقے میں لکھائی کے نظام کا آغاز ہوا، جو آج کے عراق اور کویت کے علاقوں میں واقع تھا۔ لیکن شروع میں لکھائی بھی دیواروں پر یا پتھر کی تختیوں پر کندہ کی جاتی تھی، لیکن پھر آج سے تقریباً 3000 سال پہلے مصر میں قلم ایجاد ہوا، جو کہ بنیادی طور پر بانس کی لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ یہ قلم درمیان میں سے خالی ہوتا تھا اور اس کے ایک کونے کو کاٹ کر تیز کیا جاتا تھا، اور پھر اسی کونے کو سیاہی میں ڈبو کر اس سے لکھا جاتا تھا۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے چین میں برش پین ایجاد ہوا، جس سے چین کی ادبی تاریخ میں آج بھی انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے یورپ اور ایشیا کے مختلف علاقوں میں پرندوں کے پروں کو قلم کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ 1827 میں پہلا فاؤنٹین پین ایجاد ہوا، جس میں سیاہی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت تھی، مگر اس کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ تھی کہ اسے سیدھا کھڑا کیے بغیر سیاہی اس کی نب تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ پھر سال 1887 میں ایسا پین بنایا گیا جس میں اس کمزوری پر بھی قابو پا لیا گیا۔ لہٰذا اگر آپ آج تک یہ سمجھتے آ رہے تھے کہ پین کی نب تک سیاہی اسے کھڑا کرنے کی وجہ سے پہنچتی ہے، تو آپ کا یہ خیال غلط تھا۔ فاؤنٹین پین کا ایک کارآمد ورژن تو ایجاد کر لیا گیا، لیکن سیاہی بار بار بھرنا اور پھر اس سیاہی کے دھبوں کا ہاتھوں اور کپڑوں پر لگ جانا بہت سے لوگوں کے لیے ایک وبال تھا۔ لہٰذا اس نئے فاؤنٹین پین کے صرف 4 سال کے بعد بال پوائنٹ پین بنایا گیا، مگر اس کے اندر بھی بہت سی خامیاں اور کمزوریاں تھیں جن پر 1938 تک قابو پا لیا گیا۔ اور آئیے اب دیکھتے ہیں کہ فاؤنٹین پین اور بال پوائنٹ پین کام کس طرح کرتے ہیں۔ آج کل کے تمام پینز ایک قدرتی عمل کیپیلری ایکشن کو بروئے کار لا کر پین کی سیاہی کو نب تک پہنچاتے ہیں۔ کیپیلری ایکشن ہوتا کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں جانیں گے۔ پہلے ہم ذرا دونوں اقسام کے پینز کی بناوٹ پر نظر ڈالیں گے۔ بال پوائنٹ پینز عام طور پر پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم کلکر پین کے بارے میں جانیں گے۔ کلکر پین کو جب آپ اوپر سے دباتے ہیں تو اس کی نب نیچے سے باہر آ جاتی ہے، اور ایک کلک کی آواز آتے ساتھ ہی نب اپنی جگہ پر رک جاتی ہے۔ مگر یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ اس کے لیے ہمیں کلکر پین کے اندرونی حصوں کا مشاہدہ کرنا ہوگا۔ کلکر پین کے پچھلے حصے پر ایک کلکر ٹیوب ہوتی ہے جس پر یہ ابھار بنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انک چیمبر، ٹیوب نما دھاتی ٹپ، گردش کرتا ہوا ایک بال اور ایک سپرنگ ملے گا، جبکہ باہر کے پلاسٹک کے خول کو بیرل کہتے ہیں، جس کی پیچھے کی اوپر والی جگہ پر عام طور پر ایک کلپ ہوتا ہے، اور اس کلپ کے آگے کے نچلے حصے پر عام طور پر ایک ابھار ہوتا ہے۔ بعض بال پوائنٹ پینز میں بیرل علیحدہ علیحدہ حصوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ جب پین سے کچھ لکھنے کے لیے کلکر ٹیوب کو دبایا جاتا ہے تو اس کے اندر موجود یہ برج انک چیمبر کو اپنے ساتھ آگے دھکیلتا ہے۔ انک چیمبر کے اگلے حصے پر بنے ہوئے اس ابھار کے ساتھ لگا ہوا یہ سپرنگ انک چیمبر کے آگے بڑھنے کی حرکت کے خلاف مزاحمت کرتا ہے، اور انک چیمبر سمیت کلکر ٹیوب کو واپس دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مزاحمت کو روکنے اور پین کی نب کو باہر رکھنے کے لیے کلکر ٹیوب کے اندرونی حصے پر یہ بٹن بنا ہوتا ہے، جو کہ بیرل کے اوپری حصے میں موجود اس سوراخ میں پیوست ہو جاتا ہے۔ کلپ کا یہ اندر والا اوپری حصہ لچکدار ہوتا ہے، اس لیے یہ اس بٹن کو پیچھے سے آگے آنے میں مدد دیتا ہے، اور پین کی نب اپنی جگہ رکی رہتی ہے، حتیٰ کہ لکھنے کے عمل کے دوران اس پر بہت دباؤ پڑتا ہے، مگر یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ لکھنے کے عمل کے دوران سیاہی کیپیلری ایکشن کے ذریعے مسلسل نب کی ٹپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ نب کے آگے دھات سے بنا ہوا ایک بال ہوتا ہے، جس کی مناسبت سے اس پین کو بال پوائنٹ پین کہتے ہیں۔ جب اندر سے سیاہی نب کی اندرونی کونے تک پہنچتی ہے تو وہ اپنے آگے موجود اس بال کو گیلا کر دیتی ہے، اور یہ بال لکھائی کے دوران مسلسل گھومتا رہتا ہے، یعنی یہ بال اندر کی طرف سے اس سیاہی میں مسلسل بھیگتا رہتا ہے، اور اپنی گردشی حرکت کی وجہ سے اندرونی سیاہی کو باہر لاتا رہتا ہے، جو کہ کاغذ پر آپ کے پین چلانے کی حرکت کے ساتھ ساتھ چھپ جاتی ہے، اور اس طرح سے بال پوائنٹ پین لکھنے کا کام کرتا ہے۔ اور جب لکھنے کا کام ختم ہو جائے تو اس لچکدار کلپ کو دبایا جاتا ہے، جس کے نچلے حصے پر موجود یہ بٹن کلکر ٹیوب کے بٹن کو نیچے کی طرف دباتا ہے، جس کی وجہ سے اگلے حصے میں لگا ہوا یہ سپرنگ دوبارہ مزاحمت کرنے کے لیے آزاد ہو جاتا ہے، اور یہ انک چیمبر کو کلکر ٹیوب کے ساتھ پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ کلکر ٹیوب کو باہر جانے سے روکنے کے لیے بیرل میں ایک اور سوراخ ہوتا ہے، جس میں کلکر ٹیوب کا بٹن جا کر پیوست ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس بٹن کی ساخت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ آگے کی طرف حرکت میں معاونت کرتی ہے، اور پیچھے کی ساخت اس طرح کی ہوتی ہے کہ اسے پیچھے جانے اور سوراخ میں فٹ ہونے میں مدد ملے۔ یہ تو تھا بال پوائنٹ پین، اور آئیے اب دیکھتے ہیں کہ فاؤنٹین پین کیسے کام کرتا ہے۔
اور ہم شروع کریں گے فاؤنٹین پین کے مختلف حصوں کا مشاہدہ کر کے۔ بال پوائنٹ پین کی طرح فاؤنٹین پین کے باہری حصے کو بھی بیرل کہتے ہیں، جس کے دوسری جانب ڈھکن یا کیپ ہوتا ہے جو نب کو کور کر کے سوکھنے سے بچاتا ہے۔ جب ہم پین کے اوپر سے بیرل اور کیپ کو اتارتے ہیں تو اندر سے مزید 4 حصے نکلتے ہیں، جن میں پہلا حصہ ہے پین کے نب، دوسرا حصہ جو اس کے ساتھ ہی جڑا ہوتا ہے وہ فیڈ کہلاتا ہے، اور یہ زیادہ تر فاؤنٹین پینز میں پلاسٹک کی بنی ہوتی ہے۔ تیسرا حصہ مڈ سیکشن کہلاتا ہے، جس کے اندر نب اور فیڈ فٹ ہوتی ہے، اور سب سے پچھلا حصہ کارٹریج کہلاتا ہے۔ کارٹریج وہ جگہ ہے جہاں پر سیاہی بھری جاتی ہے، اور اس میں سیاہی بھرنے کا نظام پمپ سے مشابہت رکھتا ہے، بالکل ویسے جیسے ایک سرنج میں ہوتا ہے۔ بہت سے فاؤنٹین پینز میں ڈراپر سے ملتا جلتا سسٹم بھی لگا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جدید فاؤنٹین پینز میں پمپ سے مشابہت رکھنے والا نظام ہوتا ہے۔ پین کے اگلے حصے کو سیاہی کی بوتل میں ڈال کر کارٹریج میں لگے ہوئے بٹن کو پیچھے کھینچا جاتا ہے، اور اس طرح کارٹریج میں سیاہی بھرنے لگتی ہے۔ کارٹریج کے اندر عام طور پر ایک سپرنگ ہوتا ہے جو سیاہی کو ایک حد سے زیادہ آگے جانے نہیں دیتا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ لکھنے کے عمل کے دوران سیاہی پین کو سیدھا کرنے کی وجہ سے اس کی نب تک نہیں پہنچتی، بلکہ سیاہی کی نب تک رسائی ایک قدرتی عمل کیپیلری ایکشن کے ذریعے ممکن ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم زیادہ سائنسی تفصیل میں جائے بغیر یہ دیکھیں گے کہ کیپیلری ایکشن ہوتا کیا ہے۔ عام طور پر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ پانی سمیت مائع حالت والی تمام چیزیں ہمیشہ نیچے کی سمت میں بہتی ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ پانی اکثر تنگ جگہوں میں گھسنے کی کوشش میں اوپر کی جانب بھی بہتا ہے۔ اگر آپ پانی میں ایک بہت پتلی سی ٹیوب ڈالیں جس کے دونوں کونے کھلے ہوں، تو پانی اس ٹیوب کے اندر موجود خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے اوپر کی جانب بہنے لگے گا۔ یہ ٹیوب جتنی زیادہ پتلی ہوگی اتنا ہی پانی اوپر کی طرف جائے گا۔ یا پھر جب آپ کسی کپڑے یا ٹیشو پیپر کو پانی میں ڈالتے ہیں تو پانی اس میں جذب ہونے کی کوشش میں اوپر کی جانب بڑھنے لگتا ہے، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کپڑے اور ٹیشو پیپر کے ریشوں کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے، جسے چھونے پر پانی یا کوئی اور لیکوڈ اس کو پر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی عمل کو کیپیلری ایکشن کہتے ہیں۔ اور پین کی سیاہی بھی کیونکہ لیکوڈ شکل میں ہوتی ہے، اس لیے اس میں بھی کیپیلری ایکشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بال پوائنٹ پین میں یہ کام انک چیمبر کے اندر ایک مزید پتلی ٹیوب نما ٹپ ڈال کر کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ ٹیوب جتنی زیادہ پتلی ہوگی لیکوڈ اس میں اتنا ہی زیادہ آگے کی طرف بڑھے گا۔ اسی طرح فاؤنٹین پین میں انک کارٹریج کے اندر یہ فیڈ ڈالی جاتی ہے، اور ہم اس کی بناوٹ پر نظر ڈالیں تو اس کے پیچھے کی جانب یہ ٹیوب نما ساخت ہوتی ہے جو انک کارٹریج کی ٹیوب سے بہت پتلی ہوتی ہے، اور اس کے درمیان میں یہ لمبا سا شگاف بنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سیاہی فیڈ کے اندر کھینچی چلی آتی ہے، اور چونکہ اس شگاف کی موٹائی بہت ہی کم ہوتی ہے اس لیے سیاہی فیڈ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بآسانی پہنچ جاتی ہے، جو کہ نب میں موجود براہ راست اس سوراخ سے جڑا ہوتا ہے۔ فاؤنٹین پین کے نب میں موجود اس سوراخ کے آگے ایک کٹ لگا ہوتا ہے جس میں سے سیاہی ایک مرتبہ پھر کیپیلری ایکشن کے ذریعے ایک باریک شگاف کے درمیان میں سے گزرتی ہوئی نب کے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ فاؤنٹین پین کی نب کے کونے پر بال نہیں ہوتا، بلکہ لکھنے کے عمل کے دوران جب نب پر دباؤ پڑتا ہے تو اس کے درمیان میں موجود یہ شگاف کچھ حد تک کھل جاتا ہے، اور اس کے درمیان میں موجود سیاہی نب کے کونے سے ہوتی ہوئی کاغذ پر لگتی جاتی ہے، اور جیسے جیسے نب پر سیاہی ختم ہوتی جاتی ہے کیپیلری ایکشن کے ذریعے مسلسل سیاہی نب کی طرف پہنچتی رہتی ہے۔ اور ناظرین، فاؤنٹین پین اس طرح سے کام کرتا ہے۔